بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج 1 اپریل ہے۔ اپریل فول کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ اپریل فول کیا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو مذاق میں جھوٹ بول کر پریشان کرنا اور مزہ لینے کو اپریل فول کہا جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں 1 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا تو اس کو مناتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ مسلمان بھی اس کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں اور ایک دوسرے سے سر عام کھلے عام مذاق کرتے ہیں اور مزے لیتے ہیں۔ جھوٹ بول کر ایک دوسرے کو مزہ لینا، یہ تو اسلام میں ایسے ہی گناہ ہے۔ لیکن جو یہ مسلمان منا رہے ہیں، اس کے بارے میں انہیں کم از کم ایک بار سوچ لینا چاہیے کہ اسے کیوں، کب اور کیسے شروع ہوا۔ اپریل فول کی آخر بنیاد کہاں سے شروع ہوئی اور یہ کیوں منانا شروع کیا؟ تو آج میں اپریل فول کی ایک دردناک حقیقت بیان کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ جب عیسائی افواج نے اسپین کو فتح کیا تو اس وقت اسپین کی زمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہا گیا کہ فاتح فوجوں کے گھوڑے جب گلیوں سے گزرتے تھے تو ان کی ٹانگیں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبی ہوتی تھی۔ جب کافی قابض افواج کو یقین ہو گیا کہ اب اسپین میں کوئی بھی مسلمان زندہ نہیں بچا ہے تو انہوں نے گرفتار مسلمان فرما روا کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ واپس مراکش چلا جائے، جہاں سے اس کے آباء و اجداد آئے تھے۔ قابض افواج غرتانہ، ایک شہر کا نام ہے، سے کوئی 20 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر اسے چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ جب عیسائی افواج مسلمان حکمرانوں کو اپنے ملک سے نکال چکے تو حکومتی جاسوس گلیوں گلیوں میں گھومتے رہے کہ کوئی مسلمان نظر آئے تو اسے شہید کر دیا جائے۔ جو مسلمان زندہ بچ بھی گئے تھے وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بسے اور وہاں جا کر اپنے گلوں میں سلیبیں ڈال لی اور عیسائی نام رکھ لیے۔ اب بظاہر اسپین میں کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اب بھی عیسائیوں کو یقین تھا کہ سارے مسلمان قتل نہیں ہوئے، کچھ چھپ کر اور اپنی شناخت چھپا کر زندہ ہیں۔ اب مسلمانوں کو باہر نکالنے کی ترکیبیں انگریز سوچنے لگے اور پھر ایک منصوبہ بنایا گیا۔ پورے ملک میں اعلان ہوا کہ 1 اپریل کو تمام مسلمان غرتانہ میں اکٹھے ہو جائیں تاکہ انہیں ان کے ممالک بھیج دیا جائے جہاں وہ جانا چاہیں۔ اب چونکہ ملک میں امن قائم ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو خود ظاہر ہونے میں کوئی خوف محسوس نہ ہوا، مارچ کو پورے مہینے میں اعلانات ہوتے رہے۔ الحمرا کے نزدیک بڑے بڑے میدانوں میں خیمے نصب کر دیے گئے، جہاز آ کر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے رہے۔ مسلمانوں کو ہر طریقے سے یقین دلایا گیا کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو وہ سب غرتانہ میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح حکومت نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ یہ کوئی 500 برس پہلے 1 اپریل کا دن تھا جب تمام مسلمانوں کو بحری جہاز میں بٹھایا گیا۔ مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی، مگر اطمینان تھا کہ چلو جان تو بچ جائے گی۔ جان بچی تو لاکھوں پائے۔ دوسری طرف عیسائی حکمران اپنے محلات میں جشن منانے لگے۔ جرنیلوں نے مسلمانوں کو الوداع کیا اور جہاز وہاں سے چل دیے۔ ان مسلمانوں میں بوڑھے، جوان، خواتین، بچے اور کئی ایک مریض بھی تھے۔ جب جہاز سمندر کے عین وسط میں پہنچے تو منصوبہ بندی کے تحت انہیں گہرے پانی میں ڈبو دیا گیا اور یوں وہ تمام مسلمان سمندر میں ابدی نیند سو گئے۔ اس کے بعد اسپین میں خوب جشن منائے گئے کہ ہم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو بیوقوف بنایا۔ پھر یہ دن اسپین کے سرحدوں سے نکل کر پورے یورپ میں فتح کا عظیم دن بن گیا اور اسے انگریزی میں 1 اپریل فول کا نام دیا گیا، یعنی 1 اپریل کے بیوقوف۔ آج بھی عیسائی دنیا میں اس دن کے یاد میں بڑے اہتمام سے منائی جاتی ہے اور لوگوں کو جھوٹ بول کر بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اس رسم کے درج ذیل نقصانات ہیں۔ نمبر 1، دشمنوں کی خوشی میں شرکت کرنا۔ نمبر 2، نفاق میں ڈوب جانا۔ نمبر 3، جھوٹ بولنا اور ہلاکت پانا۔ نمبر 4، اللہ کی ناراضگی پانا۔ نمبر 5، مسلمان بہن بھائیوں کی تباہی و بربادی کی خوشی منانا۔ نمبر 6، مسلمان بہن بھائیوں کو مصیبت میں ڈالنا۔ نمبر 7، دنیا و آخرت میں تباہی ہی تباہی ہے۔ تو اس کے بعد تو اگر کوئی مسلمان اس کو منا رہا ہے، اگر وہ مسلمان ہی ہے، واقعی اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھنے والا ہے، تو وہ اس دن کو دوبارہ
کبھی نہیں منائے گا، اور کوشش کریں کہ خود بھی اس سے دور رہیں، اور جو مسلمان اس میں شامل ہیں جو یہ مناتے ہیں وہ کم از کم ایک بار ضرور سوچ لیں کہ وہ یہ دن کیوں منا رہے ہیں، کس کی وجہ سے منا رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے خون پر خوشی منا رہے ہیں یا غم منا رہے ہیں۔ پلیز اللہ کے واسطے مسلمان بنو۔ آج ہماری بربادی اور تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چھوڑ دی ہے، تو ہم گمراہ ہو گئے ہیں، ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ مسلمان آج دنیا میں ہر جگہ کیوں مار کھا رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے انگریز کے اور اپنے جو غیر مذہب لوگ ہیں ان کی پیروی شروع کر دی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چھوڑ دی ہے، تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ آج بھی اگر ہم اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے لگ جائیں تو کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ آج مسلمانوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، لیکن وہ پھر بھی ہر جگہ پر مار کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان متحد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، مسلمان کو مسلمان کا درد محسوس نہیں ہوتا۔ پلیز ایک بار اس بات کو غور سے سوچئے کہ آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے کہنے سے یہ کچھ بھی نہیں بنے گا، جس نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرتا رہے گا، لیکن کم از کم ایک اچھی سوچ کو لے کر چلنا چاہیے، جس کو پتہ ہے اگر ایک بندے کو بھی آپ جانتے ہیں تو اس کو پلیز روکیے اور اسے اس کی حقیقت بتائیے۔ اگر ایک بندے کو بھی آپ نے نیکی کے ارادے سے اگر اس بات پر قائم کر لیا کہ یار یہ تو آپ غلط کر رہے ہو، تو اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا، اور اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، صرف اجر مانگیے تو اللہ سے مانگیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔